السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک ٹو کوہستان ٹاکیز. آئی ایم یور ہوسٹ محمد سید امجد اینڈ دس از سیزن 2 ایپیسوڈ 1. پہلا سیزن ماشاء اللہ بہت اچھا گیا. آپ لوگ جیسے دیکھ رہے ہوں گے آج اسٹوڈیو بھی چینج ہو گیا ہے, ماحول بھی چینج ہو گیا ہے, بیک گراؤنڈ کوئی اور ہے. اور اس سیزن کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے. ہم لوگوں نے پہلا سیزن کیا اپنے کچھ سینئرس کے ساتھ, اپنے کچھ رسپیکٹیو لوگوں کے ساتھ. اس پہ ہمیں فیڈ بیک بھی بہت اچھا ملا, بہت ساری چیزیں سیکھنے کو بھی ملی ان سے. بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ کو بھی سیکھنے کو ملی ہوں گی. بٹ دا سیزن 2 انیشیٹو از اے لٹل ڈفرینٹ. اس دفعہ ہم نے سوچا کہ ہم وینچر آؤٹ کریں ان ٹو دا ورلڈ. واٹ ڈو آئی مین بائی دا ورلڈ؟ آئی مین اسلام آباد, راول پنڈی, لاہور, کراچی, جو اور پروفیشنلز باہر ایگزسٹ کرتے ہیں, ہم ان کو بھی آپ کی پہنچ تک لے کر آ سکیں اور آپ لوگ کو ان سے چیزیں سیکھنے کو مل سکیں. آج ایپیسوڈ 1 کے اندر میں خوش اس چیز پہ ہوں کہ ہم نے ریئل اسٹیٹ سے ہی اسٹارٹ کیا, جو کہ ہمارا کور ہے. اور ریئل اسٹیٹ کو ہم چاہتے بھی ہیں کہ اس کی ایک اچھی امیج, ایک اچھی پروجیکشن آؤٹ سائڈ ورلڈ پہ جائے, لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ اٹس ناٹ این انڈسٹری وچ شوڈ بی ویوڈ ایز اے گرے ایریا, اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی اونچ نیچ کے نظام کے ساتھ ہی اس پہ بات ہو ہمیشہ. تو کوشش یہی رہے گی کہ ریئل اسٹیٹ کی جتنی امیج آپ لوگ کے سامنے کلیئر کر سکیں تاکہ آپ لوگ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو اس چیز کے اوپر, اس پہ ہم لوگ فوکس کریں, کام کریں, اور آپ کو نئے اور رائٹ لوگوں سے ملوائیں جو آپ کو گائیڈنس بھی صحیح دے سکیں. سو آج کے جو میرے گیسٹ ہیں, ہی از اے مین ہو از ویل نون ان اسلام آباد, راول پنڈی. ہی از ناٹ این ایزی مین ٹو گیٹ اے ہینگ آف. بہت ٹائم لگا ان سے ہمیں جو ہے اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کے لیے. میں ٹائم ویسٹ کیے بغیر ان کو انٹروڈیوس کراتا ہوں. مسٹر سائم کھٹک, ہی از دا ہیڈ آف سیلس اینڈ مارکیٹنگ فار KPZ ڈیولپرز. اٹس اے ویری ویل نون کمپنی آؤٹ دیر ان دا ورلڈ آف ریئل اسٹیٹ. بحریہ ٹاؤن کے اندر بے تحاشا پروجیکٹس ہیں. اسلام آباد پنڈی میں بہت ساری انہوں نے ڈلیوریز دی ہوئی ہیں. بہت سارے لوگ اس نام سے ریزونیٹ کرتے ہیں. سو وی آل نو دیم, وی آل نو دیئر پروجیکٹس ایز ویل. اور ان کو ماشاء اللہ KPZ کے ساتھ 5 سال ہو چکے ہیں اس پوزیشن کے اوپر, اور کمپنی کا اپنا بھی بیک گراؤنڈ کافی بڑا ہے. 22 سال سے کافی ڈلیوریز ہیں, 22 سال سے بڑا پورٹ فولیو ہے. تو آج ان سے ملتے ہیں, جانتے ہیں کچھ انٹرسٹنگ طریقے سے, آج ان سیگمنٹس کو لے کر چلتے ہیں اور سائم بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کی دنیا کے کیا سیکرٹس ہیں اور کیا کیا چیزوں سے ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں اور کن کن چیزوں پہ ینگسٹرز اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. سو شروع کرتے ہیں. السلام علیکم سائم بھائی. وعلیکم السلام سر, تھینک یو سو مچ فار گیونگ می ٹائم. سر, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اینڈ آپ نے ماشاء اللہ سے یو ہیو ڈیلیورڈ اٹ فینومنلی, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ یو گائز فار سچ اے گڈ ایفرٹس. اینڈ جو آپ ایک ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے لیے اسپیشلی یہ ایفرٹس کر رہے ہیں, بالکل سر, دے آر کمینڈیبل. سر دیکھیں, ہماری تو جو کور ہے کوہستان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی ہے, کوہستان گروپ کی, وہ بھی ساری ریئل اسٹیٹ ہے. آپ لوگ کی بھی کور یہی ہے. ہمارا اس پوڈ کاسٹ کو اسٹارٹ کرنے کا مین مقصد یہ تھا کہ جو لوگوں کی مسکنسیپشنز ہوتی ہیں ریئل اسٹیٹ کے بارے میں, بیکاز لیٹس بی آنیسٹ, یو فائنڈ اے لاٹ آف انٹرٹینمنٹ پورٹلز آن pretty much everything out there in the world. Music, film, even education to this point. Real estate is one thing جو کہ جس کے اوپر لوگ بات کم کرتے ہیں, یا لوگوں کی پرسیپشن یہ ہوتی ہے کہ جی ریئل اسٹیٹ کے اندر ایک سرٹن ایک امیج بنی ہوئی ہے پراپرٹی ڈیلر ایسا ہے جی, ڈیلر ویسا ہے. ہمارا گول اس پوڈ کاسٹ سے یہی تھا کہ ایک تو ہم لوگوں کو آپ جیسے لوگوں سے ملوائیں جو کہ ایک پراپرٹی ڈیلر کے لیبل پہ نہیں آپریٹ کرتے, وہ آر آپریٹنگ کمپنیز, وہ آر آپریٹنگ آرگنائزیشنس. کوئی کمپنی, کوئی ڈیولپر ہے, کوئی بلڈر ہے, تو وہ صرف اس نے سریا سیمنٹ اٹھا کے نہیں عمارت بنا دی. دیر از اے پراپر آرگنائزیشن آن دا بیک, دیر آر سسٹمس, دیر آر پیپل لائک یو, اینڈ دین دیر آر مور پیپل آؤٹ دیر ان دا آرگنائزیشن. دیر از چیف ٹیکنیکل آفیسرز, انجینئرز. So I want people to not assume that real estate is a grey sort of a market area جہاں پہ آپ کو بس یہ ہے کہ جی ڈیلرز ایک سرٹن اسٹگما آپ کو ملے گا اس کے اندر. بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑے کیپیبل لوگ ہیں, تو وائی ناٹ کہ وہ لوگ بھی دنیا میں جائیں, ان کا اوپینین بھی لوگوں کو سنائی دے. نہیں, دیٹس پریٹی ٹرو. سی دا تھنگ از کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں جو پراپرٹی ڈیلرس کو بیسکلی آئی ووڈ لائک ٹو ایکسپریس دس ان اے وے کہ ایک بہت بڑا کینوس ہے, اس میں آپ چھوٹا سا ایک ڈاٹ لگا دو. بالکل, تو دیٹ پرٹیکولر ڈاٹ از پراپرٹی ڈیلر. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ دا ہول کینوس جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری اس میں فٹ بھی نہیں آتی, بہت بڑی ہے اس سے. ان پاکستان اسپیشلی جو ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, آئی مسٹ سے, اس کے اندر جو ریئل اسٹیٹ اپنا ایک انفراسٹرکچر انٹروڈیوس کروایا ہے, ہائی رائز پروجیکٹس کو انٹروڈیوس کرایا ہے, جو کہ انٹرنیشنلی ہر دنیا کا ہر ملک, بڑا ملک, ڈیولپ ملک اس کو اڈاپٹ کر رہا ہے. بالکل,
they are all going for verticals because horizontal space नहीं है as per the population. बिल्कुल बिल्कुल. तो उसको मीट करने के लिए हमें verticals का सहारा लेना पड़ता है. बिल्कुल. Now coming to that, obviously verticals कौन बनाएगा? Builders ही बनाएंगे. Realtors बनाते हैं, real estate वाले ही बनाते हैं. बिल्कुल. तो उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए you're pretty much right कि मतलब खाली एक बंदा नहीं होता, उसके पीछे एक पूरी टीम होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं लोगों की, वो ओन करते हैं. इट्स जस्ट नॉट सेल्स एंड मार्केटिंग ओनली, यू नो, बिहाइंड द पिक्चर इज सो मच डर्टी वर्क. जैसे हम पॉडकास्ट से पहले एक बात कह रहे थे कि जो डर्टी वर्क होता है वो कोई नहीं देखता, जो बिहाइंड द कर्टन होता है उसके एंड रिजल्ट हर कोई देख रहा होता है कि जी बन के कैसा लग रहा है, दिख कैसा रहा है, डिलीवर हुआ है, एंड प्रोडक्ट पे ज्यादा लोगों का फोकस होता है. लेकिन उसके पीछे जो एक टीम काम कर रही है, इट इंक्लूड्स लाइक थाउजेंड्स ऑफ लेबर्स इन वन सिंगल प्रोजेक्ट. So this is again a dilemma जो हम लोगों को शायद अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसको भी सही करना है, सही ट्रैक पे लेके आना है. और नंबर 2 उसमें ये है कि हम लोग एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं लोगों को द ट्रू पिक्चर ऑफ रियल एस्टेट. बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात ये की इसके अंदर कि जो यंगर जनरेशन हु आर गोइंग टू एंटर द जॉब मार्केट इनिशियली. एग्जैक्टली. आई एम श्योर हमारे अपने ख़ानदान में कज़न्स भी हैं, इर्द गिर्द लोग भी होते हैं. एवरीबडी हैज़ एम्बिशंस कि जी मैंने फॉर्चून 500 में काम करना है, मैंने जी S&P में जाना है, मैंने बैंक्स में जाना है, मैंने फलानी इंजीनियरिंग फर्म्स में जाना है. आजकल कोई बच्चा आपको ऐसा नहीं मिलता जो आगे जाके कहता है मैंने प्रॉपर्टी में जाना है या रियल एस्टेट के अंदर जाना है. वो ये डायलेमा ही बीट करना बहुत ज़रूरी है. आप जैसे लोग ही कर सकते हैं और बेहतर समझा के ही कर सकते हैं. सईम भाई, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि हम पूरे सेगमेंट पे आएंगे. ऑफ कोर्स देयर इज़ एन एंटायर सेगमेंट टू दिस. I would firstly want to know how is KPZ doing nowadays? What are you guys doing in the field of real estate? Generally आपके projects पे क्या काम चल रहा है? आप कितने busy चल रहे हैं? आपसे टाइम लेना भी एक मुश्किल काम था, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस पूरे schedule में how are things going with KPZ first? अच्छा, KPZ Developers is working in Beria Town for last 21 to 22 years. Right. Basically, we have two domains. One deals with the real estate sector, right, the purchasing of plots and commercial and residential plots. Right. And the second one is the development sector. Right. Development sector के अंदर हमारे high rise projects हैं. For the very first time in Pakistan, हम लोगों ने अपना projects को इस तरह से introduce करवाया है. Normally या typically एक builder करते क्या है कि बस खड्डा खोदा and they start advertising the project and पैसे पकड़ना शुरू हो जाते हैं, उसी पैसों से project बनता है. On the other hand, we have changed this illusion कि हम लोगों ने पहले project को बनाया है, right, उसको आबाद किया है, brands on board किए हैं, उसके बाद उन project को हम लोगों ने sales और marketing के लिए publish किया और easy installment plans के ऊपर हम लोगों ने उनको launch किया. इससे होता क्या है, देखें, trust, credibility और आपकी डिलीवरी, ये तीनों चीज़ें साथ साथ, क्लाइंट ये चीज़ देख रहा होता है, कस्टमर को ये चीज़ अट्रैक्ट कर रही होती है कि देखें चीज़ें तैयार हैं. उनको कोई, हम लोग टीवीज़ के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर, फ़ोन्स के ऊपर PDF सॉफ्ट फाइल्स नहीं भेज रहे होते हैं, हम उनको मौके पर जाके चीज़ दिखाते हैं. सर, दिस इज़ योर थिंग, दिस इज़ गोइंग टू बी योर अपार्टमेंट, दिस इज़ गोइंग टू बी योर शॉप, दिस इज़ गोइंग टू बी योर ऑफिस, वट एवर, बी इट एनी थिंग. हमारी सारी चीज़ें तैयार हैं और डिलीवर हैं. और सबसे उस पर जो अच्छी बात हम लोगों ने की वो यही किया कि जो हमने को अपना मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया है कि ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे आप रेडी चीज़ें ले सकते हैं. सो दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान कि KPZ ने स्टेप लिया, इनिशिएटिव लिया. एक्सीलेंट. एंड आवर CEO मिशन एंड विजन इज़ टू क्रिएट a market where clients can actually trust the real estate sector. Right. And they have to create an image of Beria Town that the developers in Pakistan, Beria Town ने जितने अच्छे developer produce किए हैं पाकिस्तान के अंदर, I mean that's phenomenal, and KPZ is leading by example. No, there's no doubt in that, of course. माशाल्लाह नज़र आता है बहरिया में, आप कहीं भी चले जाएं, मतलब एक तो मेन GT रोड के ऊपर ही, और माशाल्लाह अभी while I was on my way here, मैंने आई थिंक आपको गैलेक्सी एरिया जो प्रोजेक्ट है जिसमें अल्फाते आ चुका है, वहीं से अभी घूम के आ रहा था, तो मैंने वही देखा, मैंने कहा यार ब्रांड्स पहले ले आए. हम यस एग्जैक्टली, आई मीन अगर आप मुझे अभी कहें कि उसमें आप लोगों को शॉप्स खरीदनी है तो यू कैन अवेल द शॉप्स ऑन वेरी इजी इंस्टॉलमेंट प्लान. एंड अगेन इंस्टॉलमेंट प्लान भी मेक योर ओन प्लान.
اچھا ڈونٹ گو فار مائی پلان, میک یور اون پلان. زبردست یار, یہ تو آپ لوگ صحیح, مطلب میرے خیال سے دبئی والی مارکیٹ کو بھی بیٹ کریں اس میں. Now the thing is, yeah, it's not about Dubai. Basically, we wanted to make sure کہ ہمارا جو clients ہیں, جو ہمارے overseas پاکستانی ہیں, جو بہت ٹرسٹ کر کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر, ہم اس چیز کا ٹرسٹ مینٹین رکھیں. اور وہ کیسے ہوتا ہے, آپ ڈیلیورڈ پروڈکٹ کے اوپر آپ ان سے نیگوشیٹ کرو. بالکل ڈیلیورڈ پروڈکٹ آپ ان کو دو, they will definitely adapt for that. بالکل definitely go. بالکل. اور اوورسیز کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے, I mean in the last I would say, I mean, it's no mystery and it's not like a conversation hidden behind any curtains now. Exactly. پچھلے 5 سال پاکستان کے کافی گروسم تھے, if for the lack of a better word, for the industry itself. ریئل اسٹیٹ کے اندر ریمیٹنسز نہیں آئیں, اوورسیز پاکستانیز بہت تنگ تھے اپنی انویسٹمنٹس کو لے کے. لوگ نہیں کرنا, کیونکہ ہم لوگ خود اس فیلڈ سے, تو ہمیں پچھلے 3-4 سال کے لینڈسکیپ کا آئیڈیا ہے. I mean آف کیمرا بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ کافی ٹف تھا, بہت ٹف. اور اب جا کے کہیں کانفیڈنس واپس, مطلب not to praise any government currently. No, it's not about the government. See, the thing is, میں اگر ایک بلڈر ہے, ہم لوگ KPC is the builder. I don't think so کہ ابھی تک کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز اتنی اسٹرانگلی امبیڈ ہوئے ہیں بالکل to support this industry. بالکل. So whoever is doing, وہ اپنے آپ سے کر رہا ہے کام, وہ اپنی اون پہ, اپنی ول پہ, اپنی ول پاور سے یہ ساری چیزیں ہم لوگ ڈلیور کر رہے ہیں. آپ سوچیں جس ٹائم پہ مارکیٹ کے اندر ایک وہ ROI ماڈل, آئی ڈونٹ وانٹ نیم دیٹ, بٹ وہ ROI ماڈل انٹروڈیوس ہوا, اس ٹائم پہ لوگوں نے سود کے نام پہ پیسے اٹھائے بھی, بنائے بھی, لگائے بھی, ڈبائے بھی. بالکل. اس ٹائم پہ ہم لوگوں نے یہ ماڈل انٹروڈیوس نہیں کیا, اینڈ دیٹ از دا سیکرٹ کہ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ اپنی بلڈنگس بنا پائے, اپنے پروجیکٹس کو آن ٹائم ڈیلیور کر پائے, اور سب سے امپورٹنٹلی اپنے کلائنٹس کو سیٹسفائی رخ پائے. یہی ٹرسٹ ہے جو آج ہمیں مجبور کرتا ہے, اور وہ ہمیں فورس کرتے ہیں کہ اب آپ اپنا نیا کوئی پروجیکٹ انٹروڈیوس کروائیں مارکیٹ کے اندر. ماشاء اللہ. اور سر میری اللہ سے دعا ہے کہ اسی طرح رہے ان دا کمنگ فیوچر آپ لوگوں کے لیے. ویئر ویری پراؤڈ آف دا ورک یو ڈن. ایز کمپیٹیٹرس کہہ لیں, ایز اپریشیٹرس کہہ لیں, ہم ماشاء اللہ دیکھتے ہیں اور ہمیں صاف طور پہ نظر آتا ہے, ناٹ ٹو say this on camera to make it sound good, but generally from the same industry. Yes. Props to you guys for doing an amazing job in verticals. کمال کی چیز ہے. سائم بھائی, ہم نے کر تو لیں جو سینٹیمنٹل باتیں ہم نے کرنی تھیں ریئل اسٹیٹ کے اوپر, ذرا فن سیگمنٹ پر آتے ہیں. میں چاہتا ہی ہوں کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ماشاء اللہ 1 ڈیکیڈ سے اوپر ہو چکا ہے ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ کے اندر, 5 سال ماشاء اللہ KPC کے ساتھ ہو چکے ہیں. ساری باتیں اپنی جگہ, یہ بتائیں کہ آپ نے کہیں نہ کہیں سے تو اسٹارٹ لیا ہوگا. آئی مین سیلز ہیڈ یا مارکیٹنگ ہیڈ سے تو اسٹارٹ نہیں لی ہوگی زندگی کا. پہلی ڈیل کی کوئی میموری ہے جو کہ فنی ہو؟ دس از گیٹنگ انٹرسٹنگ, بیکاز کوئی بلیو نہیں کرتا کہ میں نے بھی اپنی جرنی جو اسٹارٹ کی, آئی اسٹارٹیڈ آف فرام اے ویری اسکریچ لیول, فرام ویری باٹم. I started, میں مطلب ایک بیسکلی لیٹ می انٹرپریٹ دس ان اے وے تاکہ ہماری جو یوتھ دیکھ رہی ہے وہ اس چیز سے سمجھ سکے کہ واٹ از گوئنگ ٹو بی دا ڈائریکشن ان چوزنگ وائل چوزنگ دا کریئر. رائٹ. بیکاز یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہوتا ہے یونیورسٹیز کے بعد, لڑکے اور لڑکیاں زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کس سائٹ پہ جانا چاہیے. میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. آئی واز دا اونلی سن بورن ود اے گولڈن اسپون, تو مجھے کوئی کام شام کی وہ تھی نہیں, نوبت نہیں آئی. بٹ اگین یس, گڈ فرینڈس, یو نو, گڈ کمپنی کیپس یور لائف. میرے دوست اچھے تھے, دے پشڈ می کہ سائم یو نیڈ ٹو ورک وائل ڈوئنگ دا ایجوکیشن, وائل کنٹینیو دا ایجوکیشن, یو ہیو ٹو ورک ایز ویل. تو تھوڑا سا نا پروفیشنل بھی ہوگا, تجھے تھوڑا سا پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں. نہیں یار, بہت کیجولی میں کہتا ہے یار کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, آئی ایم وہ ڈیڈیز لٹل گائے پرنسس والی وہ جو چیز نہیں ہوتی آج کل وہ. تو خیر اینی ویز, میں نے اس پہ یونیورسٹی کے اندر ایک پلیسمنٹ سیل آیا تھا, اینڈ اس میں فورسفلی میرے دوستوں نے اپلائی کروا دیا, اینڈ لکلی آئی گاٹ دا کال فار دا انٹرویو. اب اس میں سین یہ تھا کہ مجھے بیسکلی فائن ہو جاتا اف آئی ڈو ناٹ اپیئر فار دیٹ انٹرویو. رائٹ. تو مجھے مجبوراً جانا پڑا. آئی واز ویری کیجول دیٹ ڈے, آئی اسٹل ریمبر آئی واز ویئرنگ اے رپڈ جینس, آل دا یو نو تھنگس آن می, اینڈ اٹ واز پریٹی کیجول. تو میں نے کہا یار انہوں نے تو مجھے دیکھتے ساتھ ہی ریجیکٹ کر دینا. ویل وہاں پہ آڈیٹوریم میں گئے, انہوں نے انٹرویو کیا, اینڈ دین دے سیڈ یو نو ویئر ڈو یو, اس بندے نے انٹرویو نے صرف ایک کی, وہ گورے تھا, گوروں کی کمپنی تھی, اٹ واز بیک ان کراچی. تو انہوں نے کہا جی کہ ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان نیکسٹ 5 years. آئی واز لائک where I don't need to introduce myself after 5 years. He was like, dude, this is the guy, call him up. Usne mujhe directly hire kiya. That was my luck, which I believe that was my luck. And that was your personality as well. وہ اس کو سمجھ آ گیا یہ raw ہے, this guy is raw.
یہ انفلٹرڈ ہے, صحیح ہے. تو اس نے مجھے کال کیا, ہی اسکپ مائی سیکنڈ راؤنڈ اینڈ آن بورڈڈ می فار دا ٹریننگ سیکٹر. ٹریننگ میں مجھے ڈال کے آئی اسٹارٹیڈ مائی فرسٹ جاب بیک ان کراچی ود ای پلانٹ. دیٹ واز دا بیسک جاب CSR. بٹ ایونچولی آفٹر پروبیشن 3 مہینے ہی ہوئے تھے, سو آئی گاٹ پروموٹڈ آن اے ٹیم لیڈ. پریٹی مچ میرے گھر والے بہت خوش ہو گئے تھے, یار سیلری بچہ کمانا شروع ہو گیا ہے, یہ تو اڑاتا تھا اب تو کما بھی رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں سے اسٹارٹ کیا. اس کے بعد آئی سوئچ, آئی بیکس میں گیا, آئی بیکس گلوبل DGS, وہ بھی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں. وہاں سے مجھے ایکسپوجر بہت اچھا ملا, بینگ آنیسٹ ود یو. اینڈ اس میں میرے جو کمیونیکیشن اسکلز ہیں وہ بہت ڈیولپ ہوئے بالکل اس انڈسٹری سے. تو وین ایور دیر از اے ینگ گائے ان فرنٹ آف می اور اے گرل, میں اس کو بولتا ہوں کہ یار اف یو وانٹ ٹو اپنے ڈیولپ کرنا چاہتے ہو اپنے کمیونیکیشن اسکلز, تو یو شوڈ گو فار دس BPO انڈسٹری انیشلی, سو یو کین ڈیولپ دا کمیونیکیشن. بیکاز یونیورسٹیز میں انفارچونیٹلی اسکولس کالجز یونیورسٹیز کے اندر ان چیزوں پہ فوکس نہیں ہوتا. آپ نے بھی ہم جیسے یہ فیل کیا ہوگا, آپ نے بھی یونیورسٹی لائف ایک پاس کی ہے, اس کے اندر یہ والا جو ڈیلما ہے نا, یہ والا جو ایک فیکٹر ہے, یہ ہمیشہ شاید رہ جاتا ہے. تو اس کو کور کرنے کے لیے اور جو آگے انڈسٹری کی نیڈ ہے اس میں کمیونیکیشن اسکلز آر ویری امپورٹنٹ. بالکل ویری امپورٹنٹ. اسکل سیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ بٹ کمیونیکیشن از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ, از اے گیم چینجر آئی بلیو. بالکل. آفٹر دیٹ لکیلی جیسی میری گریجویشن کمپلیٹ ہوئی, تو اوبیسلی وہ جو ہر گھر میں ایک ماں باپ کا ایک سپنا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ وائٹ کالر جاب کرے گا. اس ٹائم پہ بیک ان دیٹ ڈیز کوئی اتنی انڈسٹریز تھی نہیں, IT آ رہا تھا اس ٹائم پہ. تو بینکنگ سیکٹر بڑا فیسینیٹ کرتا تھا اور ہر گھر والوں کی خواہش ہوتی تھی کہ جی ہمارا بچہ بینک میں چلا جائے, کارپوریٹ لائف اسٹائل آ جائے گی. تو یہ اگین آئی اسٹارٹیڈ ود دا بینکنگ تھنگ. میں بینکنگ میں چلا گیا وداؤٹ اینی سپورٹ اور ہیلپ اور سفارش. آپ میرٹ کے اوپر ہی آئی گاٹ سلیکٹڈ. اچھا لک فیکٹر یہ تھا کہ اس میں مجھے منٹورز اچھے ملے. دا برانچ مینیجرز ور ویری گڈ, دے گائیڈیڈ می اینڈ ٹریٹڈ می ویری ویل. انہوں نے مجھے ٹرین اچھا کیا, مارکیٹ کا, لوگوں کا بتایا, ایٹماسفیئر بتایا. اس کے بعد میرے ایک اسکل سیٹ جو وہ سیلنگ اور مارکیٹنگ والا اسکل سیٹ تھا وہ ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوا. اوبیسلی آئی ہیو کمپلیٹڈ مائی بیچلرز, ماسٹرز اینڈ MPhil ان مارکیٹنگ, آل ایوری تھنگ ان مارکیٹنگ. تو وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز تو مجھے آلریڈی پتا تھا کہ ٹیکنیکلی مارکیٹنگ ہم نے یہ کرنی ہے, وہ 7 Ps, تو یہ تو وہ سارا کچھ رٹا ہوا تھا. بٹ اس کو امپلیمنٹ کرنا, اس کو ایگزیکیوٹ کرنا از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ. بالکل ٹوٹلی ڈفرنٹ. آپ نے بھی آئی بلیو یہی کیا ہوگا اور پریکٹیکلی آ کے بہت اپوزٹ چیزیں بھی کر رہے ہوں گے. زمین آسمان کا فرق. موونگ فارورڈ میں نے پھر اپنی انڈسٹری سوئچ کی. آئی گاٹ اے کال فرام روٹس انٹرنیشنل. I joined them as a head of marketing. تو میں نے ایجوکیشن انڈسٹری کو بھی ساتھ ٹیپ ان کیا. زبردست. I started with them. It was a good exposure. اس میں بہت فاسٹ پیسڈ ان کی انڈسٹری ہے کیونکہ بیک ٹو بیک ایونٹس, بیک ٹو بیک بچوں کی چیزیں, اسٹف لائک دیٹ. بالکل ایسے. فارچونیٹلی انفارچونیٹلی, اب تو میں انفارچونیٹلی کا ورڈ ساتھ ایڈ کرتا ہوں. آئی گاٹ اے کال فرام ون فائن ڈے. آئی واز سٹنگ اینڈ ون آف مائی ویری اولڈ فرینڈ واز had joined this AAA Associates. Yes. So he called me up and said کہ یار میں نے جوائن کیا تو why not visit, because I used to live in Beria, تو وہ بیریا میں ہی ان کا بھی تھا. انہوں نے کہا آ جائیں کسی دن گپ شپ لگاتے ہیں. I was like okay fine. ہم لوگ گئے تو وہاں پہ جو اس کا اونر ہے فواز شیخ, وہ بھی میرا دوست پرانا نکل آیا. آئی گاٹ ٹو نو کہ ہی از میکنگ دس پروجیکٹ. ہی آفرڈ می کہ یار وائی ناٹ یو جوائن می اینڈ یو نو ڈو دا مارکیٹنگ اینڈ اسٹف لائک دیٹ. سو آئی واز لائک اوکے I'll think about it. لیٹر آن بحریہ میں ہی ان کا آفس تھا. آئی یوزڈ ٹو لیو ان بحریہ اینڈ روٹس از ان اسلام آباد. سو ٹریولنگ کی وجہ سے آئی مووڈ ہیئر. میرے پاس مطلب آپ سمجھ لیں یہ کمرہ تو خیر بہت بڑا ہے, اس سے بھی ایک چھوٹا کمرہ تھا ویئر آئی اسٹارٹیڈ دا ریئل اسٹیٹ تھنگ. ریئل اسٹیٹ کے اندر اس سے چھوٹا کمرہ تھا ود ون فائن ڈیولپر اینڈ ون گرافک ڈیزائنر. اینڈ میں نے اس ایک کمرے کو ایک سیپریٹ RGU میں کنورٹ کر دیا تھا ود دا نیم آف اے ہائی ایڈورٹائزنگ ایجنسی which still exists with more over like 150 clients. They still have like 150 clients plus right now on board. ماشاءاللہ. AAA کا تو I'm sure سب کو پتہ ہی ہے. انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ان کے ساتھ. بٹ دیٹ اگین وہ ایک پیرنٹ کمپنی نہیں رہی, لیکن جو اس کا ایک سسٹر کنسرن جو ہم لوگوں نے ایک سیپریٹ RGU ڈیولپ کیا تھا وہ آج تک they are still profitable. تو اس کے بعد I joined KPZ and this was my life turning moment. اچھا. I would say کہ مجھے شاید جتنا بھی میں نے اپنی پاسٹ لائف کے اندر ایکسپیرئنس کیا تھا وہ ایک طرف, ورکنگ وتھ KPZ ایک طرف,
I would rate this. That's a huge claim as well. A huge claim. And I will justify that. Why? دیکھیں بہت سی کمپنیز ہیں بہت کام کر رہی ہیں, بالکل دکھاتی بہت کچھ ہیں, مارکیٹنگ ایڈورٹائزنگ لائک بہت چیزیں, شو بہت چیزیں کروائی جا رہی ہوتی ہیں, بٹ بیہائنڈ دا کرٹن اتنا کام نہیں ہو رہا ہوتا. ایون ان کے امپلائیز کافی ٹائم پہ فارغ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. بلیو یو می, آئی ڈونٹ ہیو اے سنگل 1 minute to spare for even myself. This company is that huge کہ آپ کے پاس کام کی کمی نہیں ہے, وقت کی کمی ہے. Sometimes I wonder کہ 24 hours are less for us. ہاں, I agree. جب بندہ اتنا busy ہو. Because we are busy. I mean, we have like lot of projects in our plate. We have to deliver. ہم لوگوں کے اوپر responsibility ہے, ہم اس responsibility کو own کرتے ہیں. Each and every employee of this company owns this company. MashaAllah. They work like they own this company. Everybody is CEO of this company. Why? Because they own it. بالکل. They claim it. And that is the only reason کہ ہم لوگ چیز کو ٹائم سے پہلے ڈلیور کر دیتے ہیں. بالکل. And that speaks volumes about the culture of your organization as well. Absolutely. We are in huge. And again, KPZ کے ساتھ کتنے خاندان منسلک ہیں, I cannot give you the number. I cannot count even. زبردست. وہ تو چلو ایک ہم لوگ ایک سیپریٹ چل رہا ہے, لیکن دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. بالکل. سود کا کام نہیں کر رہے, خدا سے جنگ نہیں کر رہے, اور لوگوں کے پیسوں پہ حلال طریقے سے ان کو چیز ڈلیور کر رہے ہیں. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. اٹس ویری نائس. اس سارے پروسیس کو ہم لوگ ایک نٹ شیل کے اندر ابزارب کرنا ہوتا ہے, تو ہم لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. بینگ آنیسٹ ود یو, وی ڈونٹ ہیو ٹائم فار اینی تھنگ, ایون فار آور سیلوز ایٹ ٹائم. نہیں, understandable. At times we think about the work life balance as well. Work life balance بھی ہم لوگوں کا کافی دفعہ خراب ہو جاتا ہے. بٹ یہ پھر ہمارے سی او کا ہوتا ہے کہ اچھا وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یار بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو گیا ہے, بہت فرسٹریٹ ہو رہا ہے, تو وہ خود ریلیکس کر دیتے ہیں, لیوس پہ کر دیا, ٹرپس پہ بھیج دیا, سم تھنگ لائک دیٹ. سو ہی آلسو اکوموڈیٹس یو ان اے وے, بیکاز ایز اے لیڈر he knows how to run the team, he knows how to run the company. بالکل, he is going for that. بالکل. اور بہت ضروری بھی ہوتی ہے کہ لیڈرشپ کی پوزیشن سے کہ آپ اپنے ساتھ جو لوگ چلا رہے ہیں جو اتنا زیادہ آئی وڈ سے فل تھروٹل ہیں آل دا ٹائم آپ کے ساتھ, تو آپ کی لیڈرشپ بھی بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. True that. It's so good to hear all of this and so good to hear your trajectory in general and it's a fun one I would say کہ آپ نے کہاں سے شروع کیا تھا, پھر IBEX گئے. Yes, for the message for the youth, for the young generation, I mean wherever you start from, first thing is آپ اپنا جو کمیونیکیشن اسکلز ہیں وہ بہت اچھے ڈیولپ کریں, بیکاز وہ آپ بی ایٹ کسی بھی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ میں چلے جاؤ گے وہ ضروری ہے. بالکل ایسے, بی ایٹ اکاؤنٹ, فائنانس, آڈٹ, سول, آرکیٹیکچر, anything, لیگل, ٹیکس, there are a lot of departments. ہمارے پاس سارے ڈپارٹمنٹس on board ہیں, سارے ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ. And we are the very one more thing, we are the very first real estate company in Barrier Town who introduced SAP and introduced all the digital system in this real estate industry. Now coming back to the youth, I would request you guys کہ دیکھو ساری بھیڑ جہاں جا رہی ہے وہاں مت جاؤ, ٹھیک ہے. مے بی میں شاید اس بات کو بولنے کے لیے کافی ینگ لگوں گا آپ کو, لیکن ٹرسٹ می ود دس تھنگ, اس انڈسٹری میں گروتھ بہت زیادہ ہے فائنینشلی اینڈ یور پروفیشنلی ایز ویل, رائٹ, ٹھیک ہے. آئی ایم سٹنگ رائٹ ان فرنٹ آف یو گائز, سو آئی ایم بینگ دا ایگزامپل رائٹ ناؤ نا. بالکل, میں نے کہاں سے اسٹارٹ کیا, اینڈ آئی ول نیور لیو دس انڈسٹری فار اینی ریزن, بیکاز آئی نو کہ اس انڈسٹری میں اتنا پوٹینشیل ہے. لاسٹلی وی میٹ راولپنڈی چیمبر آف کامرس کی ساری جو ان کی نئی ایک ان کی ٹیم الیکشن جیتی ہے, ان کی نئی ٹیم آئی ہے, ان لوگوں سے ہم لوگوں نے ملا, اینڈ آئی ریز دس سنگل پوائنٹ آن دا بہاف آف KPZ ڈیولپرز آن دیئر پلیٹفارم کہ آپ لوگ کچھ اس طرح کے ریفارمز لے کے آئیں کہ ہمارا یوتھ جو فل آف ٹیلنٹ ہے وہ اس انڈسٹری کے اندر امبیڈ ہو, انڈالج ہو, اینڈ دے کین ایکچولی ارن سم گڈ منی, دے کین ایکچولی ڈو سم تھنگ پریکٹیکلی فار دا سیک آف دا کنٹری, انسٹیڈ آف گوئنگ آؤٹ ابراڈ جائیں, باہر جا کے بھی یہی کام کرنا, اس سے زیادہ محنت کرنی ہے, زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہے, زیادہ کرنی ہے, اور جابز اتنی کرنی ہے کہ پھر شکایتیں بھی کرتی ہے یہ یوتھ. سو وائی ناٹ اسٹے ان پاکستان, ورک فار پاکستان اینڈ ورک فار دا گڈ کمپنیز, جیسے KBD آپ نے بتایا, کوہستان بلڈرز از اے ویری بگ نیم, KPZ ڈیولپرز ہے بیریا ٹاؤن کے اندر, there are a lot of other companies, it's just not us only, na, it's just not us only, there's the entire world out there yaar, اس میں کام کریں,
بالکل. چوز دا کمپنی. آئی ول آلویز سے, میں ہمیشہ اپنے سیلس کے, مارکیٹنگ کے, اپنی ٹیم ممبرس کو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں, ڈو ناٹ چوز دا کمپنی, چوز دا باس. بالکل بالکل صحیح. اف دیٹ پرسن از اکوموڈیٹنگ, از دیٹ پرسن, اب دیکھیں ٹف ٹائمس بھی آتے ہیں انڈسٹری کے اندر, مارکیٹ کنڈیشنز آپ کی بیٹھ رہی ہیں, جا رہی ہیں, بٹ اس نے تو سیلریز دینی ہے. بالکل. اگر وہ آپ کو ٹائملی سیلریز دے رہے ہیں, اگر وہ آپ کو ٹائملی بونسز دے رہے ہیں, اگر آپ کو وہ ٹائملی انسینٹیوز دے رہے ہیں, تو آئی تھنک ریئل اسٹیٹ انڈسٹری وہ کر رہی ہے جو بہت سے بڑے کارپوریٹ سیکٹرز نہیں کر پاتے بھائی. ایسے ہی کتنی آئی ٹی کمپنیز کھلتی ہیں, بند ہو جاتی ہیں, دے آر لیئنگ آف ایوری ڈے. آئی ایم واچنگ اوور دا لنکڈ ان کہ ہر کوئی کمپنی بند ہو گئی, کوئی کچھ ہی ہو گیا. ریئل اسٹیٹ میں تو ایسا نہیں ہوا بھائی. نہیں, لوگ ابھی بھی ہیں اور سالوں سے ہیں. بالکل. سو آلویز چوز دا کمپنی جو آپ کو فیوچر میں ایک بہت اچھی گروتھ دے, آپ لوگوں کو پروفیشنلی گروم بھی کرے, اینڈ یو کین ایونچولی ہیو سم فائنینشلی گینس ایز ویل. بالکل بالکل. ویری ویل سیڈ, ویری ویل سیڈ. میرا یہ پورا سیکشن تھا آگے جو آپ نے ابھی کور کر لیا ہے. میں آپ سے دوبارہ یہ نہیں پوچھوں گا سوال, کیونکہ میں آئی ایکچولی اپریشیٹ اٹ سائم بھائی کہ آپ, آئی ہیو انٹرویوڈ ادر پیپل بفور ایز ویل, وی ہیو ڈن پوڈ کاسٹ ایز ویل بفور. نارملی اتنے اچھے طریقے سے ابھی تک younger generation کے لیے کسی نے ایکسپلین نہیں کیا. So props to you on that. Thank you so much. And I hope that this gives a very clear picture and a very concise picture کہ آپ کو اپنی mentality کہاں رکھنی چاہیے when it comes to real estate industry. It's not a haphazard industry جو آج ہے کل نہیں ہوگی, جس کا quote on quote bubble burst ہو جائے گا, جو کہ پچھلے 2 سال میں ایک بڑی زبردست ٹرمینالوجی سب نے پکڑی ہوئی تھی جی, ببل برسٹ ہو جائے گا. There was never a bubble. Bubble did not exist, and آگے بھی کوئی bubble نہیں ہے. It's an ongoing. Infrastructure is something that you need to exist. It's as simple as having your basic necessities. پانی ختم ہو گیا تو آپ نے پیاسا مر جانا ہے, بلڈنگ نہیں ہوگی, رہو گے کہاں بھائی. تو بلڈرز کہیں نہیں جاتے. in راولپنڈی چیمبر as well کہ روٹی کپڑا اور مکان. بالکل. دیکھیں روٹی اور کپڑا تو ٹھیک ہے, مکان بھی تو چاہیے. مکان کون بناتا ہے؟ بلڈرز بناتے ہیں. اور آپ پاکستان میں رہتے ہیں, آپ کے پاس آلریڈی آپشنز لمیٹیڈ ہیں. آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے اتنے زیادہ انیشیٹوز نہیں ہیں, جو ہیں وہ بہت ڈیزرونگ لوگوں کے لیے. آئی مین ایون جو عمران خان کے ٹائم پہ جو پروگرامز لانچ کیے گئے تھے, مڈل کلاس اس کو یا تو ٹیپ نہیں کر سکتی یا امپاسبل ہے ان کے. تو پرائیویٹ بلڈرز نے آپ کے لیے بنانا ہے, دنیا میں یہ چلتا ہے. موونگ آن فرام دس, سائم بھائی, سنس ہم ریئل اسٹیٹ کے ٹاپک پہ ہی ہیں, اینڈ سنس ویئر آن دس ٹاپک, بہت اچھا یہ ٹرانزیشن بڑا اچھا ہو گیا. مجھے بتائیں کہ کرنٹلی لائک آف ٹاپک فرام ینگر جنریشنز اور اینی تھنگ, واٹس دا مارکیٹ پلس لوکنگ لائک رائٹ ناؤ؟ پچھلے 2 سال کی ڈیولپمنٹ میں جو حکومت کے حساب سے ہوئی ہے, گیو اور ٹیک, جو پچھلے الیکشنز اور جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر تھا, آپ کے کلائنٹس بھی ہیں, اوورسیز بھی ہوں گے بے تحاشا, تو کیا پلس چل رہا ہے مارکیٹ کا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ابھی واٹ آر وی لوکنگ ایٹ مے بی ان 2025, یہ سال ختم ہونے والا ہے, سیلس کو کیسے مانیٹر کر رہے ہیں؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ کچھ لانچ کرنا ہے آگے چل کے, یا ابھی ہولڈ کرنا ہے, یا لوگوں کو, انویسٹرز کو کیا فیڈ بیک دینا چاہ رہے ہیں؟ اس میں امجد یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹلی آپ کا جو ہم لوگوں نے 2024 گزارا ہے, ٹھیک ہے, اٹ واز کوائٹ ٹف. ان لاسٹ کوارٹر آئی مسٹ سے, جس میں ہم لوگ ابھی ان ٹرانزٹ ہیں, اس لاسٹ کوارٹر کے اندر ہم لوگوں کو پازیٹیو آؤٹ کم ملے. اوکے. میں نے اپنے آپ یہ سمجھ لیں کہ لاسٹ کوارٹر کے اندر وی ہیو کلوزڈ سیلز نمبرز جو شاید ہم لوگوں نے پورے 1 سال میں بھی نہ کی ہوں. اوکے, انٹرسٹنگ. سو دا مارکیٹ پلس از کوائٹ اپوزٹ فار واٹ وی آر پرسیونگ اینڈ واٹ وی آر آبزرونگ اینڈ واٹ وی آر گاسپنگ اباؤٹ. رائٹ. ایکچولی the thing is, آپ کلائنٹ از ویری ویل ایجوکیٹڈ ناؤ. بالکل ایسے ہی. وہ اب کلائنٹ نہیں رہا کہ آپ اسے فون کر کے کہیں گے ہاں وہاں پہ یہ پلاٹ مل رہا ہے, کر دوں, ہاں جی کر دو, دیکھے بغیر. ہاں وہاں پہ یہ پروجیکٹ بن رہا ہے, اس میں ایک اپارٹمنٹ مل رہا ہے, شاپ مل رہی ہے, کر دوں, ہاں جی کر دو. اب کلائنٹ ویسا نہیں ہے. اب کلائنٹ کہتا ہے چیز ڈیلیورڈ ہے, ایگریمنٹس کیا ہوئے میں ہیں, تیار ہے, اوریجنل رینٹ آ رہا ہے, نہیں آ رہا ہے, پوزیشن کب ہے, کب نہیں ہے, ٹرانسفر کہاں سے ہے, نہیں ہے, بیریئر ٹرانسفر ہے, سی ڈی ہے, آر ڈی ہے, واٹ ایور. ان کے اپنے کوسچنرز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ یو کین ناٹ امیجن. تو مطلب آپ کی جو مارکیٹنگ کی ایک سیلس پچ ان ہاؤس ٹیم کے لیے بنتی ہے, اب کسٹمرز نے اپنی سیلس پچ بنائی ہوئی ہوتی ہے پہلے. ایگزیکٹلی. اب آپ کو ان کو جواب دینا ہوتا ہے, آپ کو ان کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے, آپ کو ان کو بتانا ہوتا ہے.
الحمدللہ ود KPZ ہم لوگ اس چیز پہ بہت ایج رکھتے ہیں کہ ہمارا سارا پیپر ورک, ڈاکومنٹیشن, ایچ اینڈ ایوری تھنگ از کمپلیٹڈ. وائی؟ ہم لوگوں نے پروجیکٹ پہلے تیار کر کے اس کو آباد کر دیا. بالکل. ہم لوگوں نے وہ والا کام نہیں کیا جو موسٹلی میجورٹی آف دا ڈیولپرز ہیو ڈن. بالکل بالکل. لوگوں کے پیسے سے. ایگزیکٹلی. تو کسٹمر ہمارے پاس بہت سیٹسفائی ہو کے آتا ہے. اور مارکیٹ پاس جو میں اپنی بات کروں, اگر KPZ کی بات کریں تو یس وی آر ڈوئنگ ان ویری گڈ اینڈ وی آر گوئنگ ان ویری گڈ ڈائریکشن الحمدللہ. اینڈ لوکنگ فارورڈ فار 2025 وی آر اناؤنسنگ لاٹ آف سرپرائزز فار آر کسٹمرز انٹرنیشنل اینڈ لوکل ایز ویل اینڈ انویسٹرز ایز ویل. ہمارے ساتھ ایکچولی KPZ کے ساتھ اٹیچ جو مختلف بلڈرز ہیں وہ بھی ہیں, بیکاز وائی ہم نے جیسے آپ کو بتایا ہم لوگ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی ڈیل کرتے ہیں میجرلی. تو ہمارے پاس جتنی کمرشل پلاٹس کی انوینٹری ہوتی ہے وہ بھی ہمارے پاس آتی ہے. تو الحمدللہ ہمارے سے جتنے بھی یہاں پہ بلڈرز ہیں پلاٹس بھی لیتے ہیں. سو جتنی بلڈنگس بن رہی ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں پیچھے بیک آف دا ڈے مطلب وہ KPZ سے ہی ڈیل تھرو آؤٹ ہوئی ہوتی ہے. تو ایونچولی ہم لوگ بہت اچھی اچھی ڈیلز اب لوگوں کو دے رہے ہیں تاکہ وہ لوگ ورٹیکلس کے اوپر آئیں اور ورٹیکلس کے اوپر اپنے پروجیکٹس لانچ کریں انشاءاللہ. بلڈرز لانچ کریں اور اچھے بلڈرز آئیں. ناؤ بلڈرز کے لیے جو ایک میسج وہ یہی ہمیشہ جاتا ہے کہ سر دیکھیں آپ لوگ اب پروجیکٹ ڈیلیور کر کے مارکیٹ اور سیل کریں. بالکل. کوئی ماڈل نہیں چلے گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں ریڈ لائن آ گئی ہے. بالکل ریڈ لائن کھنچ گئی ہے. پاسٹ 2 years have been truly it was a transformation for Pakistanis. Why? خان صاحب نے کچھ زیادہ ایجوکیٹ کر دی ہے. وی آلویز سے دیٹ کہ انہوں نے جو نہیں بھی پتا ہونی چاہیے تھی باتیں وہ بھی پتہ ہے. بٹ دیٹس اے رائٹ تھنگ فار دا رائٹ پیپل. بالکل. اب ہم جیسے لوگ ہیں ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار اچھی بات ہے, پتہ چل گیا, اچھی بات ہے, ہمیں نہیں بتانا پڑے گا, آدھا گھنٹہ ہمارا سیف ہو جائے گا, ان کو آلریڈی پتہ ہے. بالکل. تو ہماری سیلس ٹیم بڑی خوش ہے اس چیز سے کہ سر ہمیں بتانا بہت کم پڑتا ہے, ہمیں صرف بتانا پڑتا ہے ریٹس اتنے ہیں سر, اس کے ڈاؤن پیمنٹ یہ ہے, اس کا انسٹالمنٹ پلان یہ ہے, اور صرف موقع پہ جا کے چیز دکھانی ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو ہماری آپ سمجھ لیں سیل کا جو ڈیوریشن ہے نا اٹ ٹیکس اباؤٹ 15 minutes ماشاءاللہ یار, ماشاءاللہ میکسیمم ماشاءاللہ 15 سے 20 منٹ. ریڈی کلائنٹ آتا ہے, مینٹلی پریپیئرڈ پتہ ہوتا ہے, وزٹ کیا ہوتا ہے یا وزٹ کر لیتے ہیں, بتا دیتے ہیں اتنے پیسے یہ دیٹس اٹ. اس سے زیادہ ہماری چلتی نہیں ہو ڈیوریشن. بہترین. آپ نے تو بلکہ آئی وڈ سے ناٹ ٹو نیم نیمس بٹ آئی تھنک بہت سارے لوگوں سے ملنے کے بعد اس سال میں آئی تھنک یو آر دا اونلی پرسن ہو ٹولڈ می دیٹ ماشاءاللہ دس کوارٹر ہیز گون ویری ویل فار یو. ایبسلیوٹلی. یا تو لوگ بتاتے ہوئے کتراتے ہیں. دیکھیں اس میں ہو سکتا ہے کہ لوگ کے اپنے معاملات بہت سے ہوتے ہیں, ٹیکسز, FBR, I won't name that, but yes میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو, آڈینس کو, جو ہماری ایک جنیرک آڈینس ایک دیکھ رہی ہے اس کو ایک ریئل میسج جانا چاہیے کہ the real estate industry is doing well. ماشاءاللہ. But ریئل تو ہو اس میں کچھ. What's real in real estate? What's real in real estate? You know, I mean ریئل اسٹیٹ کے اوپر میں نے ایک بلکہ آئی واز انٹرویوڈ بائی سم ادر گائے, وہ کہتے ہیں فیک اسٹیٹ زیادہ چل رہی ہے. میں نے کہا ہاں فیک اسٹیٹ زیادہ ہے کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ سفر کر رہی ہے. بالکل بالکل. کیونکہ فیک چیز کو آپ بھی ہے نا, ہم لوگ یہاں مارکیٹرز ہیں, ہم لوگوں کو کوئی ایک ایسا پروڈکٹ جو ڈیلیور نہیں کرنا اس پہ زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. بالکل ایسے ہی ایکسٹرا مائل جانا پڑتا ہے اس کے اوپر. ہم لوگوں کو بڑے وہ یو نو سیلیبریٹی انفلوئنسر مارکیٹنگ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. آپ کی زندگی میں بھی ایک آدھ پروجیکٹ ایسا آیا ہوگا, میری زندگی میں پچھلے 3 سال سے پھنسا ہوا ہے ایسا پروجیکٹ. ایگزیکٹلی. ناؤ جنون چیز کے اوپر کام کرنا از ویری ایزی. یس ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. اینی تھنگ کیمپین سیٹ کرنا, اس کو بتانا, اس کو ڈیلیور کر کے دکھانا, اٹس ویری ایزی. پیس آف کیک آنیسٹلی. اف دا پروڈکٹ از گڈ انف, آئی تھنک سنس آپ کا بھی مارکیٹنگ بیک گراؤنڈ ہے, ہمیں بھی شروع میں یہی بتایا جاتا ہے کہ اف یور پروڈکٹ از گڈ انف اٹس گوئنگ ٹو سیل اٹ سیلف, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو اینی تھنگ. اینڈ الحمدللہ بائی واٹ یو جسٹ سیڈ KPZ کی انکمنگ سیلز ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ ہمارے پاس واک ان کلائنٹس ہیں. ہم لوگ زیادہ تر میجرلی ڈیل کرتے ہیں B2B سیگمنٹس کو, رائٹ, بیکاز آف دا نیچر آف آر سیکنڈ بزنس دیٹ از ریئل اسٹیٹ. اس کی وجہ سے ہم B2B زیادہ ڈیل کرتے ہیں. بٹ اللہ کا بہت احسان ہے کہ کلائنٹس بہت بھروسہ کرتے ہیں اور ہمارے پاس ڈائریکٹلی بھی آتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ والی چیز چاہیے, ہمیں یہ والی چیز چاہیے. اینڈ میجورٹی ابھی ہمارا ایک پروجیکٹ ہے گلیکسی ہائٹس بیک سائڈ پہ, ابھی آفٹر دس انٹرویو آئی شو یو دیٹ ایز ویل. اس میں ہمارے پاس اپارٹمنٹس تھے. لاسٹ منتھ وی ہیو کلوز 40 اپارٹمنٹس. ماشاءاللہ یار ماشاءاللہ. آپ مجھ سے پوچھے تھے پلس, لاسٹ منتھ کی بات کر رہا ہوں, 40 اپارٹمنٹس. وائی 4 months میں اس کا پوزیشن ہے, فنیشنگ کا کام چل رہا ہے. اب لوگ آتے ہیں, ان کو ہم نے کچھ خواب نہیں دکھانے. بالکل. ہم ان کو کہتے ہیں سر یہ ہے سامنے چیز ہے, سامنے چیز ہے, آپ جا کے اپنا اپارٹمنٹ پسند کریں, جو آپ کو پسند آتا ہے آپ لے لیں. بہت اعلیٰ یار, بہت اعلیٰ. اینڈ اس پہ بھی انسٹالمنٹ پلان ہے بائی دا وے, اور ابھی مرضی کا بھی بنا سکتا ہوں میں اس میں. آپ ابھی بھی کیا کر سکتے ہیں, آپ بے شک بک کروائیں, آپ ڈاؤن پیمنٹ دیں, 2 year کا انسٹالمنٹ پلان لے لیں.
یار بہت اعلیٰ. تو آئی مین وی آر انٹروڈیوسنگ دا ماڈلز ایزی فار کسٹمرس. بہت اعلیٰ جی, بہت اعلیٰ. ایکچولی اس میں اس سیگمنٹ میں میرا آخری سوال بھی آپ سے یہی تھا ریگارڈنگ کہ پلس کے حساب سے مارکیٹ کا. آپ لوگوں نے ابھی میں خود بھی واقف ہوں, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی کیا کہ یو ور دا فرسٹ ونس ان دا ایٹ لیسٹ ان دس ایریا بحریہ کا, راول پنڈی, اسلام آباد کا, who started introducing tech into their property ventures. مجھے بتائیں کہ کوئی ایسے ٹرینڈس جو کہ اینڈ میرا کانٹیکس کیا ہے سوال کا یہ بھی میں کلیئر کر دیتا ہوں. لیٹس ایک بچہ ہے, ہی از اے ویری گڈ گریٹ ایوڈ تھنکر, پروڈکٹس بناتا ہے, سافٹ ویئرس بناتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے. What are these upcoming trends that these kids need to follow? I mean, of course, every industry evolves over time. The wheel keeps on spinning. New technology keeps on coming. ChatGPT is a very common example of this. وہی لوگ جو کہتے تھے, بچے کہتے تھے جی ہماری نوکری اے آئی کھا جائے گا, آج وہی یونیورسٹی کے جو اپنے سارے لیسن پلانس اور سارا کچھ ہے وہ اس سے چیٹ جی پی ٹی سے کرتے ہیں. اب چیٹ جی پی ٹی ان کا بیسٹ فرینڈ ہے. ایگزیکٹلی. تو مجھے بتائیں کہ مارکیٹ میں ٹرینڈز آ رہے ہیں, ہر چیز میں, ہر سیکٹر میں آ رہے ہیں. ایسے کیا ٹرینڈز ہیں ریئل اسٹیٹ کے اندر, جیسے آپ لوگ نے ارلی اڈاپٹرس تھے آپ لوگ ٹیک کے, what are the things we should look forward to in the real estate industry or other builders or other companies as like as well, کہ وہ کن چیزوں پہ آگے چل سکتے ہیں ٹیکنالوجی وائز. آپ نے پارک ویو میں دیکھا ہے بہت ساری چیزیں باہر سے آ رہی ہیں. دبئی کا اوور آل آپ دیکھ سکتے ہیں, MR کے جتنے پروجیکٹس ہیں 90% آئی وڈ سے آٹومیٹڈ ہے کسی نہ کسی چیز میں. کوئی ایسی چیز ہے جو کے پی زی کر رہا ہے یا لے کر آنے والا ہے آگے چل کے؟ یس, اگین وہ ایک چیز ہے جو ہم لوگوں نے سرپرائز کے ایلیمنٹ رکھا ہوا ہے ان شاء اللہ. دیٹ ول وی ول ڈیفینیٹلی ڈسکلوز دیٹ ویری ویری سون, بٹ ان 2025 ان شاء اللہ. ناؤ کمنگ ٹو یور کوسچن, دیٹ از اے ویری گڈ کوسچن اینڈ آئی ول آلویز اپریشیٹ دا ٹیک. دا ریزن بینگ از کہ دیکھیں وہ ٹیک یوز کرنا چاہیے, اس میں کسی بھی پرٹیکولر ٹیک کو نیم نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, آئی ول کیپ اٹ جنرل تاکہ آڈینس ایزیلی انڈرسٹینڈ کرے, کیونکہ دیر آر لاٹ آف نان ٹیکنیکل گائز جسٹ لائک می جو ادھر دیکھ رہے ہوں گے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے, دیکھیں امجد, آپ وہ ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کراؤ اپنی کمپنی کے اندر جو آپ کے کلائنٹس کو اور آپ کی آڈینس کو ان کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا یا ان کو انٹرپریٹ کرنا ایزی کر دے, بالکل یوزر فرینڈلی ہو جائے. اب سیپ کی انٹروڈکشن سے ہمیں کیا فائدہ ہوا, ہمارے کلائنٹس کو ایک ایپ چلی جاتی ہے, ایپ کے اندر وہ اپنی بلنگ دیکھ سکتے ہیں, انسٹالمنٹ پلان دیکھ سکتے ہیں, سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں, دے کین پے دیئر رائٹ دیٹس اٹ. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اینڈ آئی تھنک دس از اے ویری ایزی تھنگ ٹو, یہ اینی ون کین اڈاپٹ. ہاں یہ تو بہت ایزی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آٹومیٹڈ سسٹمز آپ بتا رہے ہیں, یس, لیکن اس میں انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر وہ اٹس کوائٹ ایکسپینسو. اٹ از فار ناؤ. جب آپ اس کو اپنی کاسٹ کے اندر ایڈ آن کر دیتے ہیں تو کاسٹ بڑھ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب کاسٹ بڑھ جاتی ہے تو وہ یوزر افورڈیبلٹی سے اوپر چلی جاتی ہے کاسٹ. بالکل ٹھیک ہے. اینڈ دین اگین آپ کو پروجیکٹ کا جو ایک پورا اسکیل ہوتا ہے وہ اس کے ڈائنامکس میں کہیں نہ کہیں یا تو پھر بلڈر کو کمپرومائز کرنا ہوتا ہے کوالٹی کے اوپر, بالکل, یا اس کے ریٹس کے اوپر, یا پروفیٹیبلٹی کے اوپر. بالکل. اگین اب ہم لوگ جو پروجیکٹ ہمیشہ لانچ کرتے ہیں, یا ابھی تک الحمدللہ ہم لوگوں نے جو 8 سے 10 پروجیکٹس لانچ کر کے ڈیلیور کیے ہیں, میں ان کی لوکیشنس کی بھی اگر بات کروں, آپ یہ دیکھیں امپورٹنٹلی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی پروجیکٹ میں اس کی لوکیشن. رائٹ. جن پروجیکٹس پہ ہم نے اپنا پروڈکٹ لانچ کیا ہے, اگر اس پرٹیکولر ایریا میں 5 کروڑ روپیہ کنال ہے, تو ہمارا پروجیکٹ جس پلاٹ پہ جس لوکیشن پہ موجود ہے اسی لوکیشن پہ ہمارا پلاٹ 20 سے 25 یا 30 کروڑ روپیہ کنال ہے. رائٹ. اس کی لوکیشن کی وجہ سے, بالکل, کیونکہ پلاٹ کی ویلیو آپ کو پتہ ہے ود لوکیشن چینج ہو رہی ہوتی ہے. تو میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں کہ ہمیں وہ پلاٹ جو کاسٹ کرتا ہے وہ اٹ سیلف اچھا خاصا کمپیریٹیولی جو نیئر بائی پلاٹس ہوتے ہیں, نیئر بائی لوکیشنز ہوتی ہیں, ان سے بہت اوپر مہنگا پڑتا ہے. اسٹل اس ٹائم پہ آئی کین چیلنج یو ود دس تھنگ کہ آپ میرے مارکیٹ ریٹس کو بیٹ بھی نہیں کر سکتے ریڈی پروجیکٹس کے اندر. بہترین. آئی ایم آن کیمرا, آئی ایم چیلنجنگ یو, آپ میرے ریٹس کو بیٹ نہیں کر پاؤ گے میری لوکیشنس کو. ریزن آپ کے ساتھ اوپنلی کر لیتے ہیں, کوئی اس میں را ہی رکھنا ہے, اگر انفلٹرڈ رکھنا ہے. ہائی رائز پروجیکٹس ہے, اس کا جو ابھی کھڈا بھی نہیں ہوتا یا بن رہا ہوتا ہے, اس کا لوگ گراؤنڈ فلور کا 1,00,000 روپیہ مانگ رہے ہوتے ہیں, 1,20,30 مانگ رہے ہوتے ہیں. میری ریڈی چیز کا ریٹ 1,00,000 ہے ابھی. یار nobody can beat the rates which KPZ has introduced. No doubt. I mean, with what you're saying, it's impossible to beat it then. مطلب بڑی بات ہے. دا ریزن اس کی بیک اینڈ کی فلاسفی یہ تھی کہ ہم لوگوں نے ارلی اسٹیجز پہ کنسٹرکشن کی. بالکل. ہم نے اپنی کاسٹ پہلے وہاں بچائی, تو آج ہم لوگ اس مقام پہ ہیں کہ ہم اپنے پروجیکٹ کو ایزیلی اپنے کسٹمرس کو ویلیو دے رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہترین بہترین. سائم بھائی
good to know about the market pulse, good to know about the commercial outlook, good to know about, mashallah, the things that you guys are doing in this domain. I don't know, I'm not even your customer, but for some reason I feel relieved. It feels like my investment is in the Inshallah right you place. will be my customer for Hopefully, sure. انشاءاللہ میں تو سر دیکھیں میں تو اسلام آباد کے رہائشی ہوں, اٹکا ہوا ہوں وہاں پہ, میں نہ اپنے پروجیکٹ میں ابھی تک جا پایا ہوں, بٹ یٹ ان دس ایئر آئی ہیو ٹو میک اے ڈیسیژن پراپرٹی وائز. تو اب اچھا ہے کہ آپ ہی کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے جاؤں گا آگے. سائم بھائی, ایک اور چیز بہت ضروری ہے, ہم نے یوتھ پہ بات کی, ہم نے مارکیٹ پلس پہ بات کی, ہم نے ٹیک پہ بات کی. آئی مین وی ٹچ پریٹی مچ ایوری تھنگ دیر از ٹو ٹچ. آئی وانٹ ٹو نو واٹ میکس a very good salesman. Like when I say the word salesman, like the field that you're in, I mean you're looking not only after the marketing edge of things. Now people also need to understand one very important thing. A marketer is somebody who is completely different. Absolutely. And a salesman is somebody who's a completely different personality altogether. Yes. You're two personalities in one. Like your designation says it all, right? Head of sales and marketing. So now I look just after the marketing. We have another sales head, we have a chief commercial officer, he looks after our sales and everything. I can never do his job, and vice versa, he cannot do my job, and we respect each other equally for that, and we work as a team. How do you like adopt on this designation alone کہ آپ دونوں چیزیں چلاتے بھی ہیں, اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم جس پوزیشن پہ آپ کام کریں ڈائریکٹلی ود دا ٹاپ سینئر مینجمنٹ, سی ای او کے ساتھ, چیئرمین کے ساتھ آپ ہیں, آئی ایم شیور بہت ہائی رسک ڈیسیجنز ہوتے ہوں گے. مطلب آئی وڈ سے کہ میٹنگس, کچھ ایسی میٹنگس بھی ہوتی ہیں جہاں گیمبل ڈیسیجنس بھی ہوتے ہوں گے کہ یو وڈ ہیو ٹو ٹیک لائک اے ڈیسیجن آن اے ویم کہ بس یار ٹھیک ہے میں نے کہہ دیا. تو میں ابھی جیسے آپ نے کہا کہ میں آن کیمرا یہ کلیم کرتا ہوں کہ میرے ریٹس کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. اٹ ٹیکس گٹس, اٹ ٹیکس ایئرز آف ٹریننگ, اٹ ٹیکس ایئرز آف ریزیلینس ٹو گیٹ دیئر. ہاؤ ڈو یو کرافٹ دیز پروڈکٹس, لائک ایک سکسیزفل پروڈکٹ کے لانچ کو آپ کس طرح پریپیئر کرتے ہیں؟ دیکھیں اگین ایک سکسیس, آپ کا جو سوال ہے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جی لے کے چلتے ہیں. پہلی چیز دیکھیں, میرا بیسکلی, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میرا سوال کا جو کرکس ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کی سیل سپر پاور کیا ہے. ایگزیکٹلی میں اسی پہ آ رہا تھا. دیکھیں میں نے بھی ایون ایز اے مارکیٹر ہی اسٹارٹ کیا تھا. میں نے آپ کو جیسے اپنے ہم لوگوں نے پوڈ کاسٹ کے اسٹارٹ میں ہی ایک چیز میں نے بولی تھی کہ میرے 5 سال ایک طرف, میرا باقی کریئر ایک طرف. بالکل. کے پی سی, جب آپ کسی ایک اچھی انڈسٹری کے ساتھ ایک اچھی آرگنائزیشن کو جوائن کرتے ہو تو اس سے سیکھنے کو بھی بڑا کچھ ملتا ہے آپ کو, اینڈ دیٹ از ون ریزن جس سے میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں, اڈیپٹ کی ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھیں, آپ جیسے کہہ رہے ہیں آپ مارکیٹر ہیں, آپ کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہیں تبھی آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہو, رائٹ. سیلس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا چاہیے؟ کنونس کرنا کسی بندے کو. اس کے لیے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ اس کے لیے آپ کو آواز چاہیے, کمیونیکیشن چاہیے, اور آپ کو ایک بیکنگ بھی چاہیے. بیکنگ, بٹ گڈ کمیونیکیشن اسکلز, رائٹ. فرسٹ تھنگ میں نے آپ کو میں نے شروع پہ فوکس کیا کہ کمیونیکیشن اسکلز از اے کی. بالکل. آپ کی جس دن کمیونیکیشن اسکل ڈیولپ ہو گئے, ایونچولی یو ول, یہ سیلس کی اسکل سیٹ اڈیپٹ کرنا اٹس ناٹ مشکل کام, کوئی مشکل نہیں ہے. مطلب آپ نارمل ڈیز میں بھی آپ گاڑی آپ نے کوئی خریدنی ہے, بالکل, تو خود ہی کرو گے نا. بالکل ایسے ہی. یا آپ نے بیچنی ہے تو خود ہی کر رہے ہوتے ہو. بالکل ایسے ہی. تو وہاں تو سیلس کا بندہ آپ کے اندر آ جاتا ہے نا, آ جاتا ہے, پیدا ہو جاتا ہے. ایک سیلس مین سب میں ایگزسٹ کرتا ہے. ایگزیکٹلی, ایوری بڈی از اے سیلس مین. اٹس جسٹ ٹیک گٹس اینڈ ایک تھوڑی سی نا, ایک آپ کے اندر ایک سپر پاور اس طرح سے ہونی چاہیے کہ کنونسنگ پاور میں نہیں بولوں گا, if you can educate the other person for their needs and problems, right, you're a good salesman. بالکل. So basically you need to be observant about the people you say to. I think sales میں سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ کی وہ کہتے ہیں نا, your network is your net worth. کہ آپ جب تک لوگوں سے ملتے نہیں, آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ آپ اس کو observe نہیں کرتے. اور آئی تھنک تھوڑا سا اپرچونیٹی بلڈنگ پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہوگی. دیکھیں ہم اپنے ساری سیلس کی ٹیم کو, ایون خود بھی, میں ایک بہت ہی سوشل اینیمل ہوں, رائٹ. ٹھیک ہے, سوشل اینیمل ان اے وے کہ میں, آپ جتنے پاکستان کے پنڈی اسلام آباد کے, پاکستان کے تو نہیں ہے, پنڈی اسلام آباد کے ایک بیوروکریٹس ہو گئے, ایک ہائی ایلیٹ کلاس ہوگی, مڈل کلاس ہوگی, لوور کلاس ہوگی, میں سب کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں. رائٹ. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں رات کو تھڑے پہ بیٹھ کے دمچیاں کھا رہا ہوں, اگلے دن جا کے میں میریٹ سرینا میں جا کے ہائی ٹی بھی کر رہا ہوتا ہوں. آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم. وائی؟ آپ کی پی آر بلڈ ہوتی ہے. پی آر بلڈ ہوتی ہے, جیسے آپ نے بتایا, جتنا آپ گھلو گے ملو گے, آپ لوگوں کو آبزرو کرو گے, لوگ آپ کو آبزرو کریں گے, اینڈ دیٹ از ہاؤ دس چین ورکس. بالکل, ٹھیک ہے. سو بینگ این ایکسٹروورٹ بائی نیچر از ویری امپورٹنٹ ان دس فیلڈ.
نہ بھی ہو تو بھی اف دیٹ از ریکوائرڈ. دیکھو میں ہر کسی کو کہتا ہوں یار دیکھو اپنے آپ برانڈنگ تو کرو, اپنی خود کی سیلف برانڈنگ تو کرو, اپنے آپ کو تو پہلے بیچنا سیکھو, پھر بعد میں کوئی چیز بیچنا. پروڈکٹس بعد میں, پہلے پروڈکٹ بعد میں بیچ دیں گے, پہلے خود کو تو بیچ لو. بالکل. آپ کسی بھی کمپنی میں انٹرویو دینے جاتے ہو, آپ کیا کرتے ہو, آپ اپنے آپ کو بیچتے ہو, یو سیل یور سیلف آؤٹ. بالکل ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ از اگین وہی بات آ گئی نا, ایوری بڈی از اے سیلس مین. بالکل. اکاؤنٹنٹ بھی سیلس مین ہے, کلرک بھی سیلس مین ہے, آفس بوائے بھی سیلس مین ہے, ایون یو آر ہائرنگ اے میڈ فار یور ہاؤس ورک, ہاؤس کورس, وہ بھی سیلس مین ہے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. تو آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کس پرٹیکولر فیلڈ کے اندر آپ اچھا سیلس کر کے ایک اچھا فائنینشیل ایک گین بنا سکتے ہو وہاں سے. اینڈ ریئل اسٹیٹ اگین از دا اونلی سیکٹر جہاں ہماری یوتھ واقعی اچھا, وہ جو آج کل یوٹیوب پہ ٹک ٹاک پہ یہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اینڈریو ٹیٹ تو فلانا انفلوئنسر, تو آئی ڈونٹ وانٹ نیم دیم, بٹ ٹرسٹ می یہ بٹ کوائن, کرپٹو کرنسی, ان چیزوں سے نکل کے آپ ذرا ریئل اسٹیٹ کو ایک دفعہ مزہ چکھ لیں. You will know what real money is and hard کا money is. کہ آپ کو hard earned money پتہ چلے گا, اور آپ جو اسپینڈ کر رہے ہوگے you will know کہ اس میں کتنی پاور ہے اور اس کے اندر ایک کتنا ایک چارم ہے. میں اس پہ ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا, آپ مجھے بہتر گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے جو ٹاکنگ اسپیشلی فرام اے پاکستانی مڈل کلاس گائز بیک گراؤنڈ پرسپیکٹیو, ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں انہوں نے ساری زندگی, مطلب ہم ینگر بچوں کے لیے یہ بات جو لیٹ سے ارلی 20s میں یا ابھی 20-21 کو ہیں, ہمارے جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں وہ ہمیشہ سے انہوں نے, اگر آپ دیکھیں, 2 ہی چیزوں میں انویسٹ کیا ہے, زمینیں یا گولڈ. اگر ہماری ماؤں نے کسی چیز میں پیسے جوڑے, سونے میں یا زمین میں. بٹ کوائن آیا, اینڈریو ٹیٹ آیا, ٹھیک ہے جی, جارڈن بیلفورڈ آیا, وولف آف وال اسٹریٹ کا, سب کچھ آیا. پاپ کلچر میں بڑے سارے لوگ کافی چیزوں سے امپریس ہوئے. چیزیں رہی کیا گئیں پیچھے؟ You still are dependent on land. Exactly. Because your father is probably going to leave that to you. And for women, on the other hand, it's gold. So again, for this generation, اب وہی والی بات آ گئی ہے کہ ہمارے باپ دادا نے بھی تو زمینیں اکٹھی کی تھی نا, جو آج تک شاید کافی لوگ کھا رہے ہیں. بالکل. نسل در نسل اپنی لگژریز بنائی جا رہے ہیں. بالکل. Because that land and that property is actually giving them. بالکل. Returning them. بالکل. ٹھیک ہے. Talking about that, same goes for the real estate industry right now. آپ آج انویسٹ کرو گے تو اس کی اپریسیشن ہونی ہی ہے. All over the world, it's very usual کہ آپ کہیں بھی کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی لینڈ پرچیز کر لیتے ہو, کوئی پراپرٹی پرچیز کر لیتے ہو, تو اس نے اپریشیٹ ہونا ہی ہوتا ہے. بالکل ایسے. میں پرسنل لیول پہ بھی ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. آئی لیو ان اسلام آباد G6, تو اٹس ون آف دا اولڈسٹ ایریاز وہاں کا. میلیڈی فوڈ اسٹریٹ کا اگر نام سنا ہو, بچپن میں بہت سارے لوگ وہاں پہ آتے تھے, پہلی فوڈ اسٹریٹ تھی. ریسنٹلی اینڈ ایون آن دا لاسٹ ایپیسوڈ آف دا پوڈ کاسٹ, I was sitting with the CCO and he told me کہ there is an article that's floating around right now that CD has decided کہ وہاں پہ جو گورنمنٹ کوارٹرز بنے ہوئے ہیں جس میں لوگ اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں, وہ اس کو ختم کر رہے ہیں اور وہاں پہ ورٹیکلز بنا رہے ہیں. اب ظاہری سی بات ہے, جنہوں نے گورنمنٹ کوارٹرز میں ساری زندگی گزاری ہے, لیٹ سے ان کا ٹیک اوے بھی اب اتنا ہی ہونا ہے اس زمین میں سے, ایون دو they don't even own it. It's a government owned property. It must be on lease or something. It must be on lease, but eventually when they are even going to leave on a leased property, they're going to get some return on it. So کہنے کو سے دیکھ, اگر میری اپنی وہاں پہ زمینیں پڑتی اس جگہ کے اوپر, تو آج مجھے گورنمنٹ نے اچھے خاصے پیسے دے دینے تھے. Exactly. So land it is بھائی. میں تو سب کو یہ سمجھاتا ہوں, سوسائٹیز بھی یہی کر رہی ہیں. I mean آپ کی جو کہیں پہ زمینیں ہیں اور جو سوسائٹیز اس کو ایکوائر کر رہی ہوتی ہے, تو وہ بہت مرضی کے ریٹ بڑے مرضی کے ریٹوں پہ نکل رہی ہوتی ہے. اور لوگوں کو میں ایک پرسنل ایگزامپل اور دوں گا. میری والدہ تھوڑا سا ریئل اسٹیٹ کو کم سمجھتی ہیں. ٹھیک ہے. مطلب ان کی انڈرسٹینڈنگ آن دس ٹاپک تھوڑی ویک ہے. تو آئی ریمبر میں ان کو سوسائٹی دکھانے لے کر گیا, تو وہ یہ وہاں پہ نا کچھ گاؤں کے پیچز تھے بیچ میں جو بھی ایکوائر نہیں ہوئے ہوئے تھے سوسائٹی سے. تو بیچاری بڑی پریشان ہوئی دیکھ کے, کہتی ہیں یہ بیچارے گاؤں والے, ان کا گھر یہاں سے چلا جائے گا. میں نے کہا امی آپ کی سوچ ہے, ناٹ ٹو ساؤنڈ مین اور اینی تھنگ, یہ کروڑ پتی ہیں. Exactly. Because when they're going to give this piece of land, it's going to be valued at so much money. Billions of rupees. And یہ آج آپ کو گاؤں میں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ ایونچولی اگلے ایک آدھ ہفتے میں آپ کو لینڈ کروزر میں نظر آئیں گے. بالکل ایسے. So do not underestimate the power of land in itself, and do not underestimate older investment options. Land and gold has been there since civilization, and there's a reason it's been there. And it will stay there. It will stay there. So get with pop culture, that's fine. Follow whatever icons you want to follow on social media. But I think ہوش کے ناخن لینا بھی ہماری جنریشن کو بہت ضروری ہے. It's basically real estate creates a generational wealth. بالکل.
I would, اگر آپ اس کو ایک نٹشل میں کرو تو I think this creates a generational wealth for ہماری آنے والی نسلوں کے لیے. وہ ایک ایسی چیز کریٹ کر دیتا ہے کہ جو شاید ہماری گاڑی سے یہ باقی چیزوں سے شاید ہم لوگ نہ کر پائیں. Eventually everything will depreciate instead of land. Exactly. So it's the sooner you understand it, it's the better. ہم نے ساری چیزیں سائم بھائی کور کی ہیں. I just wanna on an ending note wanna find out very importantly KPZ کا آگے جو گول ہے, کیونکہ ظاہری سی بات ہے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ہماری ہی انڈسٹری سے اس پوڈ کاسٹ کو دیکھتے ہیں, انٹرسٹڈ بھی ہوتے ہیں کہ کہاں پہ فوکسڈ ہے کمپنی, کہاں پہ فوکسڈ ہے آرگنائزیشن, آگے کیا کرنے جا رہے ہیں. 2-3 دفعہ میں نے آپ سے نکلوانے کی کوشش کی ہے باتوں میں لیکن میں چاہتا ہی ہوں کہ آپ خود اپنے حساب سے ہمیں یہ بتائیں کہ KPZ کا آگے پلان آف ایکشن ابھی کیا ہے. لیٹس سے مے بی ان دا نیکسٹ 2-3 ایئرس کیا دیکھ رہی ہے آپ کے فیلوز کیا دیکھ رہے ہیں مارکیٹ کے, آپ کے جو کلائنٹس ہیں وہ کیا آپ سے ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں. Is there anything exciting, anything you wanna let out to the people? Is that the question of you جو آپ behind the curtain وہ والی بات کر رہے تھے؟ Just wanna know کہ if there's anything that people can be hopeful about. I'll give you 2 words. Okay, two different places. Right. ٹھیک ہے. One is Dubai. Okay. The second one is Peshawar. Interesting. And the rest is yet to be. جو ہماری آڈینس, جو KPZ کی آڈینس جو دیکھے گی یا جو اس چیز کو سنے گی, they will know کہ بالکل inshallah what's going to happen. Inshallah. I can guarantee you, or I can bet on this, it's going to be huge. Inshallah. It's good to know. Yes, جو ابھی تک ہم لوگوں نے 22 سال میں کیا اس سے بڑا ہی ہے. ماشاءاللہ, نہیں بہت اچھی بات ہے. ایکسپینشن, ریئل اسٹیٹ سائٹ بھی کسی چیز میں سوچ رہے ہیں ایکسپینڈ کرنے کا؟ Yes, obviously. We are going for both. I mean, verticals and horizontals. زبردست. میں آپ کو زیادہ پوچھ نہیں کروں گا اس لیے. میرا ویسے سوال یہ ہونا تھا کہ KPZ کا اگر کوئی ڈریم پروجیکٹ ہے تو وہ کیا ہے, لیکن آئی تھنک وہ آپ نے کہے انکہے آپ نے بتا دیا کہ انشاءاللہ ایکسپینشن کی طرف وہ ہے. سائم بھائی, بفور آئی اینڈ اٹ, دا لاسٹ سیگمنٹ از آف کورس, ہم نے لاسٹ ٹائم پوڈ کاسٹ اپنے شروع کیے تھے سیزن 1 میں, بڑے سیریس پوڈ کاسٹ کیے تھے. انجوائے ہم نے وہ بھی کیے ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ اچھے نہیں تھے, بہت اچھے پوڈ کاسٹ تھے. پرسنل لیول بھی میری بڑی گروتھ ہوئی ہے, میں نے بہت لوگوں سے بہت کچھ سیکھا, لیکن آپ کا میں آلریڈی اتنا ٹائم لے چکا ہوں, تو میں چاہتا ہی ہوں کہ ہم اس دفعہ جو سیگمنٹ کریں نا وہ ذرا فن اور انٹرسٹنگ کریں. تو میرا آخری جو سیگمنٹ ہے وہ ذرا فن سیگمنٹ ہے. آپ کے ساتھ میں ایک ریپڈ فائر راؤنڈ کھیلوں گا. 3 سوال ہیں, زیادہ نہیں ہے, کافی وتھ کرن والا کام نہیں, ریلیونٹ ٹو دا انڈسٹری ہے. پہلا سوال میں آپ سے پوچھوں گا, آپ کا جو پہلا ورڈ آتا ہے آپ کے مائنڈ میں وہ مجھے بتا دیں, اور اگر آپ ایک 15 سیکنڈس لے کے اس کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں کیوں, تو دیٹس کمپلیٹلی یور چوائس. سو فرسٹ کوسچن از ہائی رائز اور ویلاز؟ ہائی رائز. وائی؟ As I said earlier, population growth needs it's creating a demand for verticals. ہمارے پاس horizontal land اتنی بچی نہیں ہے, ہم لوگوں کو ایونچولی verticals کے اوپر آنا پڑے گا. اینڈ فار دیٹ میٹر اب جو نیوکلیئر فیملیز ہیں وہ بھی اپارٹمنٹس کی طرف موو کر رہی ہیں, بیکاز اٹس ایزی ٹو مینٹین, کم اسپیس یوز ہوتی ہے اور اس کو مینٹیننس بہت ایزیلی ہر بندہ مینیج کر سکتا ہے. سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی جو پاکستان کی ایک کنڈیشن ہے اس میں اپارٹمنٹس آر ویری سیکیور, no doubt. Since we are on the topic of high rises, what would you prefer, luxury or affordability when it comes to the consumer needs? Affordability. Because we are living in a third world country right now, unfortunately, so affordability matters more than luxury. Right, because for the luxury there's a niche market out there. Absolutely. وہ ان کے لیے niche products exist کرتے ہیں. کمرشل میں ہی رہنا چاہتے ہیں آگے جا کے یا ریزیڈینشیل میں؟ As a KPZ? As a KPZ, we are looking forward for both, but majorly we will focus on the commercial side. بالکل ٹھیک. کوئی سیلیبریٹی کلائنٹ جس کو بیچنا چاہیں پراپرٹی؟ اب یہ آپ نے مجھے کہا تھا مروانا نہیں. کون؟ جینڈر بائس نہ ہو. جینڈر بائس مرضی ہے. اچھا, اور پاکستانی یا کوئی بھی جو مرضی آپ کو, کوئی تو سیلیبریٹی ہوگا. میں تو سلما ہائیک کو بیچنا چاہتا ہوں. یار میں بھی وہ گال گیڈٹ کی بات کرنے والا تھا. مطلب I mean why not? I think she's from Israel, right? But still مجھے اچھی لگی because of Wonder Woman. Because of that scene she created with the Wonder Woman. I like that movie. But yes, Gal Gadot in Pakistan, if I wanted to sell somebody, I would definitely sell to Imran Khan. Interesting. On the topic of celebrity, if KPZ had a brand ambassador, کون ہو سکتا ہے؟
یا فار اس آئی تھنک شاہد قریشی صاحب رائٹ جو کنٹری ہیڈ ہیں, اب تو گلوبل ہیڈ آف سیلز ہیں بیریئر ٹاؤن کے, he or maybe if any celebrity, if I would name any celebrity, I would definitely go for Fawad Khan. فواد خان. ٹھیک ہے. لاسٹ کوشچن, ڈسکرائب یور سیلف ان 3 words. Hardworking, focused, and what else? I would say fun. Fun, yeah, fun. وہ ایلیمنٹ کافی عرصے سے نکل گیا ہے, بٹ یس فن. ماشاء اللہ. اور میں اسی نوٹ پہ اینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ہارڈ ورک, فوکس فار دا کمپنی جو ہے وہ ماشاء اللہ اسی طرح رہے, اس سے زیادہ بڑھے. اللہ آپ کو اور حوصلہ دے اور انشاءاللہ ترقی دے آپ کو آن اے پرسنل لیول بھی اور اس آرگنائزیشن کو بھی, بیکاز دے آر ڈوئنگ ویری گریٹ ورک. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو خوش اور ایک فن آدمی ہی رکھے کہ جس کے ساتھ بیٹھ کے کانورزیشن کرنے کا مزہ بھی آتا ہے. آئی ریئلی انجوائڈ آور ٹائم ٹوگیدر. بہت اچھی کانورزیشن رہی ہے. اینڈ اگین تھینک یو سو مچ, تھینک یو کوہستان بلڈرز KBD گروپ for having me on board and coming all the way to my office and to shoot this podcast we here. are obliged. I really appreciate that, and I wish you all the success. Thank you, sir. Likewise. Everything good possible, jo possibly good hai, wo aap logon ke liye I wish that for you guys, because you guys are doing really well. Alhamdulillah, mashallah se aap log us site ko bahut अच्छे se cover kar rahe hain. So again, a short message for the audience ke again, don't confuse real estate. It's very easy. اور صرف ریئل لوگوں پہ بھروسہ کریں جو ایکچولی ایگزسٹ کر رہے ہیں, جو ایکچولی ڈیلیور کر رہے ہیں, جو ایکچولی جن کے پاس کچھ دکھانے کے لیے ہے. پلیز ڈونٹ فال فار فیک اور فیک اسٹیٹس. تھینک یو. بالکل بالکل, سو ویل پٹ, سو ویل پٹ. ناظرین, یہ تھا پہلا ایپیسوڈ. مجھے تو بہت دھماکے دار لگا اور میرے تو بہت مزے کی کانورزیشن ہوئی ہے. آئی ریئلی انجوائڈ مائی ٹائم. آئی ہوپ آپ لوگ نے بھی اچھا ٹائم گزارا ہو, ٹل اینڈ آپ لوگ نے دیکھا ہو. بفور آئی ریپ اٹ اپ, آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ اس سیزن ہم ایک نئی انرجی کے ساتھ آئیں. ہمارا ایک اوور آل کمیونیکیشن اسٹائل بہت چینج ہو چکا ہے, ہمارے گیسٹ بہت چینج ہو چکے ہیں. تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, پہلی بات. دوسرا یہ کہ جو ہماری شارٹ فارم ریلز ہوتی ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پورا پوڈ کاسٹ دیکھنا لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوتا. کچھ لوگ پریفر یہی کرتے ہیں. وی گیٹ اٹ, اٹس 2024 2025, اٹس آل اباؤٹ شارٹ ڈوپامین ہٹس, اینڈ وی ٹرائی آور بیسٹ ٹو ڈیلیور دیٹ ٹو یو ایز ویل. So please subscribe to us on all of our platforms, even our short form ones, Instagram, Facebook, ہمارے YouTube shorts ہوتی ہیں, ہمارا TikTok ہوتا ہے. پلیز اس کو فالو کیا کریں. اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ریئل اسٹیٹ کو اوائڈ کریں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ پھر شکایت کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگ ریئل اسٹیٹ ہی کرتے ہیں. نیکسٹ ایپیسوڈ بھی ہم آپ کے لیے جو لے کر آئیں گے اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ گیسٹ ہیں. آپ کو نئی چیزوں پہ کچھ چیزیں میں نے سکھانی بھی ہیں, بتانی بھی ہیں, اور انشاءاللہ کچھ ایکٹیویٹیز بھی کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر. So that's all from my end, and I hope I'll catch you in the next one. Mohammad Sayyid Amjad signing off. Thank you so much.